لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برادران اسلامی، مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سرور کائنات، خطر المرسلین، رحمت للعالمین، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے متعلق یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضور سرور کائنات کو کون نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ اور بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بے شک تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل اللہ کے رسول کی ذات ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے اور آخرت کا امیدوار ہے، وہی پیغمبر کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنائے گا. سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشہور یہی ہے اور زبانوں پر یہی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے رسول ہیں. لیکن اصل بات شروع کرنے سے پہلے اور ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ واقعاً یہ عجیب لگے گا کہ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر ہیں پوری عالم انسانیت کے لیے. یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ دھیان رکھنا چاہیے اور یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ جس وقت پیغمبر مکے میں تشریف لائے اس وقت بظاہر کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی کلمہ گو نہیں تھا، صرف آپ کے چند گھر والے وہ ایک دین حنیف اور دین جناب ابراہیم کے اوپر عمل کر رہے تھے. اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں کوئی بھی دین اور شریعت کا ماننے والا نہیں تھا، یعنی مسلمان کوئی نہیں تھا. یا اہل کتاب تھے یا اور دوسرے بت پرست تھے جو اس وقت مکے میں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، پیغمبر پوری عالم انسانیت کی فلاح و بہبود اور پوری عالم انسانیت کو نجات دینے کے لیے، انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اور انہیں صحیح راستے کے اوپر لگانے کے واسطے آئے ہیں. اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول ہیں تو در حقیقت وہ سب کے رسول ہیں. مسلمان وہ ہیں جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں، یا یوں اور کہوں دوسرے الفاظ میں کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو نبی کا ماننے والا ہو اور حضور سرور کائنات کی زندگی کے اوپر اور آپ کی نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہے. ورنہ پیغمبر جس طریقے سے ہمارے لیے نبی ہیں، اسی طریقے سے بت پرستوں کے لیے نبی ہیں. جو ان کے پیغام کو سنتا ہے اس کی ہدایت کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے بھی وہ اللہ کے رسول،
اللہ کے میسنجر اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس طریقے سے پیغمبر اکرم ان کو بھی راہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی نبی کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا، وہی ان کا مقدر تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کو سنوار دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے جو ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور تمام علماء اسلام کا اس حدیث کے اوپر اتفاق ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ الگ الگ انداز سے الفاظ ہیں حدیث کے کہ حضور سرور کائنات نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو آدمی مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اور اپنے زمانے کے، اپنے ٹائم کے، اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جاہلیت یعنی وہ زندگی جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ تو حضور سرور کائنات نے صاف کہا کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ میں خالی آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے رسول کو نہ پہچانے، اللہ کے نبی کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت کیا ہوگی، اس کا دین کیا ہوگا، اس کا اسلام کیا ہوگا، اور اس کی شریعت اور اس کا مذہب کیا ہوگا، اسے کیا کہا جائے گا؟ بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ کیا واقعاً مسلمان ہے کوئی جو رسول کو نہ پہچانتا ہو؟ جی ہاں عزیزان گرامی، بات یہی ہے کہ رسول کو جاننے والے تو بہت ہیں مگر پہچاننے والے بہت کم ہیں، اور بہت کم سے کم ہیں۔ آپ اس وقت میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، میری اس تصویر کو بہترین دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً آپ مجھے جان گئے کہ ہاں کوئی صاحب ہیں جو تقریر کر رہے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں نام ہے، اس نام کے رہنے والے ہیں، اس جگہ کے رہنے والے ہیں، اس زبان کے بولنے والے ہیں۔ لیکن انسان کی خصوصیت کیا ہے، صفات کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور جب تک یہ نہیں جانیں گے اس وقت اس ذات کی محبت اور اس کی طرف کھچاؤ اور انسیت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے دعائے افتتاح میں ہے جو ہم ماہ رمضان میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ سے، پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں، الہی اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا دے، اپنے پیغمبر کی معرفت کرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان پایا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا، اور اگر تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا تو پھر تجھے بھی نہیں پہچان پاؤں گا، اور پھر اگر تجھے نہیں پہچان پاؤں گا تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، میرا دین میرے ہاتھ سے نکال جائے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول کو پہچانتے ہوں۔ خالی میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً کیا آج کا مسلمان اپنے رسول کو پہچانتا ہے، اپنے نبی کو جانتا ہے، اپنے نبی کی عظمت اور جو شخصیت ہے جو اللہ نے آپ کو عظمت عطا کی تھی، کیا واقعاً، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو علماء ہیں، جو طلاب ہیں، مجھ جیسے طالب علم ہیں، کیا ہم نے واقعاً اپنے نبی کو پہچانا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ واقعاً جو حق ہے اس کا لاکھوں فیصد بھی حصہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا۔ وہ ذات گرامی جو اللہ کے بعد پروردگار کی بہترین مخلوق ہو، وہ ذات گرامی جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہو، وہ ذات گرامی جو قیامت تک کے لیے کائنات کو قرآن جیسا معجزہ دے کے گئی ہو، اس کو پہچاننا اتنا آسان ہے کہ ہم پہچان لیں؟ 4 کتابیں پڑھ کے، 2 کتابیں پڑھ کے، چند تقریریں سننے کے بعد کیا نبی پہچان میں آ جائیں گے، ان کی معرفت، ان کی شناخت ہو جائے گی؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ جس دن کلمہ پڑھا تھا اس دن نبی کو پہچانتے نہیں تھے، اور جب کلمہ پڑھ لیا، تھوڑے بڑے ہو گئے تو اب پہچاننے کی ضرورت نہیں ہم نے محسوس کی۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں۔ اسکول کھل رہے ہیں، بہرحال جیسے تیسے لاک ڈاؤن میں، چاہے آن لائن کلاسز ہو رہی ہوں، چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اسکول کھلنے کا ٹائمنگ آ گئے ہیں اور بچوں کا نیا کورس آ رہا ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کا کورس خرید رہا ہوں، آپ بھی خرید رہے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی اسکول کھل رہے ہیں ہر بچے کو نیا بیگ چاہیے، نئی کتابیں چاہیے، اور اس کے لیے اسکول کی فیس چاہیے، اسکول میں ایڈمیشن چاہیے۔ سچ بتائیے گا، ایک KG نرسری کے بچے کو جب ہم ایڈمیشن دلاتے ہیں تو اس کے لیے کتنی فیس، کتنا ڈونیشن، اور پھر کتنی کتابیں اس کے لیے خریدتے ہیں؟ صبح سے شام تک ABCD یاد کرانے کے لیے اور اس بچے کو فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔
وقت پہ وہ بچے کو اٹھانا، تیار کرنا، ڈریس پہنانا، اس کو اسکول بھیجنا، پتہ ہے کہ کچھ نہیں کرے گا، خالی 1 سال تک یہ ٹریننگ ہی ہوتی رہے گی کہ کیسے اسکول جانا ہے اور کیسے آنا ہے، مگر اس ٹریننگ پر کیونکہ بچے کی زندگی اور اس کے فیوچر کا بیس دار و مدار اسی کے اوپر ہے، لہذا ہم یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے لیے کہ جس سے 2 روپے کما سکے، ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے، ڈاکٹر انجینئر بن سکے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ڈاکٹروں کی، انجینئرنگ کی ڈگری اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر جو سب سے بڑی ڈگری ہے اس ڈگری کا نام ہے ایمان۔ مومن بننے کے لیے کیا ہم نے کبھی کسی بچے کو کسی اسکول میں بھیجا، کسی مدرسے میں بھیجا، یا ہم اپنے بچے کو کوئی کتاب خرید کے دی ہے؟ سچ بتائیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور ہر مسلمان جو بھی اپنی جگہ کے اوپر، میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنا محاسبہ کریں، حساب کریں، انالائسس کریں کہ ہم واقعاً ہم نے پیغمبر کے بارے میں اپنے بچے کو کتنی کتابیں خرید کے دی۔ بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو موبائل سے بچہ ہمارے نبی کے بارے میں کتنی اسٹڈی کر رہا ہے، کتنے سیریل، کتنی فلمیں، دنیا کی کیا کیا چیزیں ہمارے ان موبائلوں میں ہیں، ان کتابوں میں ہیں، دنیا کا ہر کورس ہمارا یہاں پڑھایا جا رہا ہے، مگر پیغمبر کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمارے یہاں کتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، اور جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، گھر میں جو نیوز پیپر صبح صبح ہمارے گھر میں آتا ہے، اس کے لیے ہم پیسہ، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جب تک وہ نہ پڑھ لیں کتنے لوگوں کا ناشتہ نہیں ہوتا، کتنے لوگوں کی صبح نہیں ہوتی، کتنے لوگوں کا موڈ فریش نہیں ہوتا، کتنوں کا موڈ تو اسی لیے خراب ہے کہ لاک ڈاؤن میں آج کل نیوز پیپر پڑھنے کو نہیں مل رہا ہے، جو سامنے تصویریں تھی، جو نیوز آتی تھی، وہ سب دیکھ نہیں پا رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہا۔ تو جب یہ حال ہے، ہم نیوز پیپر سے اتنے جڑے ہوئے ہیں، اتنے وابستہ ہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم نے کتنی اسٹڈی کی، ایک کتاب، ایک پیپر، ایک آرٹیکل کم سے کم پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اور اگر نہیں پڑھا ہے تو پھر ایسے نبی کے پیچھے ہم کیسے چل سکتے ہیں، ایسے نبی کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، اس نبی کا کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج مسلمانوں کی جو پرابلم پوری دنیا میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک اور کنٹری میں، انڈیا میں جو پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کے سامنے جو کچھ بھی پرابلم آ رہی ہیں، وہ پرابلم دین کی وجہ سے نہیں ہے، دوسروں کی وجہ سے نہیں، ہم ہر چیز دوسروں کے اوپر کہتے ہیں، گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے، فلاں ایسا کر رہی ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، جو برے لوگ ہیں وہ اچھائی سے ان کی توقع نہیں کر سکتے ہم، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے وہ ہیں، کیا ہم واقعاً ویسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم بھی نبی کا کیسا کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ پڑھنے کے بعد کیا ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے اصحاب پیغمبر نے پڑھا تھا، جیسے اہل بیت پیغمبر نے پڑھا تھا، جیسے حضور سرور کائنات نے ان کو مسلمان بنانا چاہا تھا؟ کیا ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں؟ اگر آج واقعاً ہم اسی طرح مسلمان ہو جائیں، ویسے ہی کلمہ پڑھ لیں پیغمبر کا، جس طرح حضور سرور کائنات نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا تھا، اپنے اہل بیت کو پڑھایا تھا، اور انہوں نے اس کلمے کے اوپر عمل کیا تھا، اللہ کو جو زبان دی تھی، اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو دل سے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اگر زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو دل نے بھی گواہی دی، پھر جو اللہ نے کہا ان کی نظر میں اللہ ہی بڑا رہا، پھر اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے بڑی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو رسول کو، اللہ کے نبی کو نبی مانا، تو پھر رسول کے علاوہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، پھر آپ نے کبھی کسی مسلمانوں نے، اس زمانے کے صحابہ نے اور اہل بیت نے پھر کسی اور کو کبھی آگے نہیں جانے دیا۔ بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر نبی کی بات پر عمل کرنا ہے اور نبی کے مطابق چلنا ہے تو ہم واقعاً آج بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اور میں خالی اتنا ہی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ عجیب بات ہے، باتیں مجھے اصل ٹاپک شروع کرنا ہے، مگر ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کو پہلے ہی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات آج مسلمانوں کے سامنے، خاص طور سے اپنے ملک کی بات کریں، دوسری جگہوں کی بات نہیں، اپنے ملک کی بات کریں، اپنے کنٹری کی بات کریں، کہ حضور سرور کائنات نے جو لوگوں کے سامنے دین پھیلایا تھا اور جو لوگوں کو میسج دیا تھا، آج کیا ہماری مشکلات اس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہمارے ملک میں، خاص طور سے پوری دنیا میں 50-60 مسلم ممالک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں، ہم بے حال ہیں، اور ہم اس طریقے کی اس منزل کے اوپر ہیں کہ لوگوں کو
واقعاً آج عجیب و غریب پریشانیوں کا سامنا ہے، مسلمان گرفتار ہیں اور گرفتاری کے حالات میں اس طرح ان حالات میں گھرے ہوئے ہیں، تو حضور سرور کائنات کی زندگی اور حضور سرور کائنات کا جو کچھ بھی معاملہ ہے اور ہماری زندگی ان کے سامنے ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پورے ملک میں جو مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اگر نبی کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے تو ان میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے واقعاً کیا ممکن ہے؟ جی ہاں، پہلی چیز میں آپ سے خالی یہی کرنا چاہتا ہوں اور شارٹ میں ایک لفظ اپنے جوانوں کے لیے، آج کی نئی نسل اور نئی جنریشن کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور سرور کائنات کون سی گورنمنٹ کے پاس ریزرویشن مانگنے کے لیے گئے تھے؟ کیا نبی نے کسی گورنمنٹ سے ریزرویشن مانگا؟ آج ہمارا مزاج، ہمارا ماحول، ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر گورنمنٹ کے سامنے کٹورا لے کر تیار ہیں، صاحب ہمیں ریزرویشن کے دے دیجیے، 3%، 10%، 5%، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ ہم گورنمنٹوں کے سامنے ریزرویشن لینے کے لیے تیار ہیں، کبھی اس دو دروازے سے دھتکارے جاتے ہیں، کبھی اس گیٹ کے اوپر جاتے ہیں، کبھی اس گیٹ کے اوپر جاتے ہیں، ہمیں آج تک نہ کچھ ملا ہے اور نہ آگے ملنے کی امید ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے پیٹ بھرنے والے نہیں ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ غریب مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے کون کرنے والا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کسی کے دروازے کے اوپر کٹورا لے کر نہیں گئے ریزرویشن کا، تو جب کٹورا لے کر نہیں گئے تو وہ ماحول، وہ کلچر کے جس ماحول میں لوٹ مار لوگوں کی اکانومی تھی، شراب اور کباب ان کے لیے عام شوق تھے، قتل و غارت گری ان کے لیے بہادری کا تمغہ اور میڈل تھا، ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنا، 20-20، 30-30، 80-80 سال تک جنگیں لڑنا، یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، جہاں کھانے کے لیے نہ کوئی اکانومی تھی، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی حکومت تھی، نہ پڑھنے کے لیے آلات تھے، نہ گورنمنٹ تھی، اور نہ اسی طریقے سے اسکول تھے، کالج تھے، حتیٰ کہ پورے عرب میں اگر آپ پڑھنے والوں کی تعداد دیکھیں تو انگلیوں کے اوپر گنے جانے کے قابل تھی۔ وہ ضلال مبین، قرآن مجید نے کہا فی ضلال مبین، وہ ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس برے سے برے بدترین ماحول میں پیغمبر اکرم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے عرب کے اس ماحول کو، بدترین اور برے سے برے بدوؤں کو اور شفرڈ لوگوں کو، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو اتنی ترقی دی کہ جب ان کے قدم آگے بڑھے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو روک نہیں سکی، اور آج تک اس کے اثرات جہاں کہیں بھی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس کے اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کس سے پیغمبر نے ریزرویشن مانگا؟ تو پیغمبر نے آخر کون سا وہ کارنامہ کر کے دکھایا؟ کتنے ٹائم لگا پیغمبر کو؟ کون سا پیغمبر نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا جو 23 سال کے عرصے میں، کہنے کو 23 سال ہے لیکن 23 سال نہیں بنتے ہیں، 30 سال پیغمبر نے خفیہ تبلیغ کی، خاموشی سے تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا یہ 23 میں سے 23 میں سے یہ 3 مائنس ہو گئے، تو 3 سال پیغمبر نے خفیہ تبلیغ کی، 20 سال بچتے ہیں۔ پھر مکے میں 10 سال پیغمبر رہے اور مدینے میں 10 سال رہے۔ مکے میں بھی جو حضور سرور کائنات 10 سال رہے، یہ پورے 10 سال مکے میں نہیں رہے، آخر میں 3 سال کے جو زمانہ تھا وہ شیب ابو طالب میں پیغمبر کو گزارنا پڑا، جہاں حضور سرور کائنات جناب ابو طالب کے سرپرستی میں رہ رہے تھے اور دشمنوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے آخر میں اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ پتے چبانے کے اوپر مجبور تھے۔ اتنی بھوکمری، اتنی غربت اور اتنی مفلسی اس لیے کہ دشمن نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، لوگوں نے پیغمبر کے اوپر پابندی کر رکھی تھی، پیغمبر کو ہر طریقے سے شکنجے میں دبا رکھا تھا، تو یعنی گویا آپ سمجھ لیے 7 سال مکے کے اگر جوڑے جائے اور اگر 10 سال مدینے کے جوڑنا چاہتے ہیں تو 17 سال۔ کون سا دنیا میں وہ آدمی ہے جو 17 سال کے اندر ایسے ڈیولپ کرے کسی سماج اور سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، کہ اس گمراہی میں جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ان انسانوں کو پیغمبر اسوہ حسنہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی دے کر جاتے ہیں، مولا کائنات جیسے داماد دے کر جاتے ہیں اور امام دے کر جاتے ہیں کہ دیکھو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سردار جوانان جنت جیسے سردار اور رہبر اور رہنما دے کر جاتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام کی پوری ٹیم ہے، حفاظ قرآن ہے، قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، جو خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو بھوک مرے تھے آج وہ خمس و زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ پیغمبر نے اتنی چینجنگ اور اتنی تبدیلی کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج گورنمنٹیں ہمیں
ریزرویشن دے دیں. نہیں عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اسلام کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے واقعا اسلام میں کیا کیا ہے اور کس منزل تک آئے ہیں. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخر وہ طریقہ کیا تھا، پیغمبر کیا ہے. پہلے تو چند جملوں میں یہ سن لیں کہ جس نبی کو پہچاننا چاہتے ہیں وہ نبی ہے کیا. نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ واقعا وہ سچ نہیں بول سکتا. جو حق کے معرفت ہے پیغمبر کا، وہ دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حضور سرور کائنات کی ذات گرامی کیا ہے؟ برترین مخلوق کائنات میں ما بران نسمہ خیر من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے بہتر کوئی مخلوق ہی نہیں پیدا کی. کائنات میں جو مخلوق اول ہے، سب سے بلند مرتبہ، بلند اعلیٰ کردار، اعلیٰ درجے کی اگر کوئی چیز ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی باعظمت ذات مقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد جناب جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے پروردگار عالم نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اس دنیا میں؟ میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں، سورج چاند اور سب کچھ ہے، اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ تو جناب جابر سے پیغمبر نے فرمایا فقال نور نبی. تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ آپ کے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کہ عظمت ترین باعظمت ترین ذات کا نام بھی پیغمبر ہے، اور جو کائنات میں سب سے پہلے شخصیت اگر کوئی آئی ہے اور اللہ نے اس کو خلق کیا ہے تو وہ بھی ذات نبی ہے. اور اس کے بعد امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ حضور سرور کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آج مسلمانوں میں یہ بحث ہے کہ نبی امی تھے یا امی نہیں تھے. امی کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے ہماری زبان میں. اور امی کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو ام القریٰ سے تعلق رکھنے والا، ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ، تمام قریوں، تمام بستیوں، تمام سٹیز کی ماں، اس کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ. اسی نسبت سے پیغمبر کو پیغمبر امی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر حضور سرور کائنات پڑھے لکھے نہیں تھے تو پھر قرآن مجید جیسی معجزہ آور کتاب کہاں سے لے کر آ گئے؟ اللہ نے اگر اپنے نبی کو ہی جاہل رکھا اور تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں پڑھا لکھا کون ہوگا؟ یہ طے ہے کہ پیغمبر نے دنیا کے کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھا، مگر اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے. خدا نے خود اپنے نبی کو پڑھایا ہے. اس کے لیے اللہ نے الگ الگ طریقے اپنائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو مولا کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نہج البلاغہ میں کہ پیغمبر کی ولادت کے بعد آپ کے بچپنے سے پروردگار نے اعظم ملک، سب سے بڑے فرشتے کو پیغمبر کے ساتھ رکھا تھا، جو اللہ پروردگار عالم کے میسج لے کر اللہ کے نبی کو پہنچاتا تھا کہ آپ کو یہ ایسے کرنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، یہ کام ایسے انجام دینا ہے. یعنی اللہ کی ڈائریکٹ تربیت میں تھے پیغمبر. تو بچپنے سے جس کو فرشتہ براہ راست کمیونیکیشن تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو جاہل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جو خدا اور لوح محفوظ سے تعلق رکھتا ہے. یہ صحیح ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اور قرآن کی پہلی آیت آئی ہے، مگر قرآن سے پہلے فرشتوں سے پیغمبر کا رابطہ تھا، جو ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے فرشتوں سے علم حاصل کر رہا ہے. اس سے کوئی نادان اور عقل کا اندھا ہی جاہل کہہ سکتا ہے. ہمارا عقیدہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہیں سے پڑھا لکھا کر بھیجا تھا. دنیا والے محروم رہ گئے کہ نبی کو کوئی چیز تعلیم دے سکیں، اور نبی نے کسی کے سامنے ذات و ادب طے نہیں کیا. میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تو دنیا کا طریقہ ہے. ایک معمولی آدمی ایک معمولی ٹیوشن اپنے بچوں کو دلاتا ہے، کوئی بڑا آدمی کوئی بڑے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو داخل کراتا ہے، اور زیادہ بڑا ہوا تو بڑی یونیورسٹی میں، اور زیادہ پیسے والے ہوئے تو ملک سے باہر بھیجیں گے، ہمارا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے گا. اور کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس طریقے کے لوگ ہیں تو وہ پرائیویٹ ٹیوٹر رکھتے ہیں. پرانے زمانے میں اطالیق رکھے جاتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. میں اتنا ہی کہوں گا دنیا کے بادشاہ اس دنیا کے ٹیوٹر اور اطالیق تو رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کوئی فرشتہ معین نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے اس فرشتے کو معین کیا جو اعظم ملک تھا، جو سب سے بہتر تھا. تو لہذا پیغمبر کی ذات گرامی وہ ہے جسے اللہ کی غیبی تائید حاصل تھی، خدا کی سپورٹ حاصل تھی. جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی تھی خدا کے فرشتے اللہ کی مدد لے کر پہنچ جاتے تھے، چاہے وہ بچپنے کا زمانہ ہو چاہے اس کے بعد کا زمانہ ہو. اسی طریقے سے پیغمبر
کو اللہ نے وہ وسعت دی تھی، وہ بڑا دل دیا تھا، وہ جگر دیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ بحر الانوار جلد 18 پیج نمبر 360 میں ارشاد ہے، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سے میرا وقت ایک ایسا ٹائم رہتا ہے اور خدا سے میرا وہ کنیکشن، وہ رابطہ ہے کہ جہاں کوئی ملک مقرب قریب ترین بارگاہ کا ملک اور فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ نبی مرسل پہنچ سکتا اور نہ کوئی ایسا انسان پہنچ سکتا ہے جو عبد مومن ہے۔ اللہ نے اس کے دل کا دل کے ایمان کا امتحان لے رکھا ہو، یعنی حضور سرور کائنات کی ذات گرامی اس لیول اور اس منزل کے اوپر ہے جہاں جس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بس عزیزان گرامی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی ذات دوسرے اینگل سے بھی دیکھیے، اللہ نے نبی کو بنا کے بھیجا ہے رحمت للعالمین، آپ کے لیے اللہ کے نبی رحمت تھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اے پیغمبر جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں رہیں گے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، صرف وجود سرور گرامی حضور سرور کائنات کی موجودگی ہی روح زمین کے اوپر ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور مولا کائنات یہی آیت پھر بعد میں کہتی ہے کہ اگر اب بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس کے بعد اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ کہ استغفار کریں۔ مولا کائنات نے کہا زمین میں ہمارے لیے دو امانت تھیں، ایک ذات پیغمبر جو اٹھا لی گئی اور اس کے بعد استغفار۔ آج کورونا کی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگر واقعا اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کے بارے میں خدا سے استغفار کریں گے تو پروردگار عالم واقعا ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو بس میں اتنا ہی عرض کروں گا، اپنے نبی کو پہچانے کہ وہ بلند ترین باعظمت ترین پیغمبر کی ذات گرامی ہے، اور ایسی ذات گرامی جس کا کوئی جواب اور کوئی مقابلہ نہیں۔ اب بتائیے کہ ہم واقع نبی کی سیرت کو کتنا پہچانتے ہیں، نبی کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ہم کس طریقے سے جانتے ہیں، کتنا مسلمانوں نے پڑھا ہے۔ بچپنے کے پیغمبر کے کیا حالات تھے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف چند واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، باقی بیان نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد پیغمبر جب جوان ہوئے تو پھر آپ نے تجارت اور بزنس شروع کی۔ چاہیے آپ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا کس طریقے سے پیغمبر نے اس سماج اور سوسائٹی کو ڈیولپ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اللہ کی طرف سے یہ سپورٹ ملا نبی کو، یہ حضور سرور کائنات کو مدد ملی کہ آسمان سے قرآن مجید کی آیتیں ایک ساتھ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی، اور وہ ڈائریکشن دیتی رہیں، وہ بتاتی رہیں، وہ سمجھاتی رہیں کہ تمہیں کیسے کرنا ہے اور کیا کیا عمل کرنا ہے۔ تو پیغمبر وحی الہی کے دائرے میں، وحی الہی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے۔ آج مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو صرف ایک نسخہ ہے، اس قرآن مجید کو اٹھائے اور اس قرآن مجید کے اوپر اسی طریقے سے عمل کرنے شروع کر دیں جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے عمل کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے سامنے یتلو علیہم آیات، پیغمبر آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے، بھی ماہ رمضان گزرا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، 2 ختم قرآن، 3 ختم قرآن، 5 ختم پڑھے جا رہے ہیں مسلمان قرآن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ختم قرآن نہیں ہونا چاہیے، نہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا، اتنا ہماری زندگی کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ لیکن یتلو کے معنی 2 معنی ہے، ایک یتلو کے معنی ہے تلاوت، ریڈنگ کرنا، پڑھنا، اور ایک تلاوت کے مطلب ہوتا ہے تالی تل، یعنی جو آدمی ہمارے آگے آگے چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ریڈنگ کر کے پڑھ کے رکھ دیا جائے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ آج میں خالی بات اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج پورے مسلمانوں کو دیکھ لیں، بات یہیں سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ قرآن مجید پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ جتنے مسلمان ہیں، اگر 1 ارب مانتے ہیں تو آپ بتائیے، اپنی جگہ کے اوپر سوچیں ہر آدمی کہ کتنے لوگ مسلمان قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ادا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ مشکل سے کہیں گے تو 50% زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس سے بھی بہت کم ریشو آ جائے گا۔ اب اگر قرآن مجید پڑھنے والے 50 ہیں تو جو 50 پڑھنا ہی نہیں جانتے، بات ختم ہو گئی۔ اب جو 50% پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں
جو صحیح پڑھتے ہیں، اس میں بھی 50% ہو جائیں گے۔ اب جو صحیح پڑھتے ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی میننگ جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، ٹرانسلیشن جانتے ہیں؟ آپ سوچیں اپنی جگہ کے اوپر، ہر آدمی محاسبہ کرے اور حساب کرے۔ میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ آپ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، جو دوسری زبان کے جاننے والے جو عرب لوگ ہیں، جو عرب کنٹریز میں اگر یہ قرآن مجید ان کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تو وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتے، وہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں بتا سکتے، وہ اس کو آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نئی جنریشن کی عربی ہے اس میں اور عربی قرآن مجید کی عربی میں بہت ڈفرینس ہے۔ ان کو بھی، عربوں کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ آج کی اردو اور 100 سال پہلے کی اردو، آج کی ہندی اور 100 سال 200 سال پہلے کی ہندی، 1000 سال پہلے کی ہندی، اس میں فرق ہو گیا۔ لہٰذا عرب بھی اگر آپ کہیں کہ عربی جانتا ہے تو قرآن سمجھ لے گا، ایسا کوئی فرضیہ نہیں ہے، ایسا کوئی قانون اور نہیں ہے، اصول نہیں ہے، بلکہ عرب بھی جو ہے وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ پہلی بات پڑھنے والے صحیح کتنے ہیں؟ اس میں سے بھی آدھے، اور اس میں سننے والے سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تو ٹرانسلیشن سمجھنے والے کتنے ہیں؟ ان کو بھی آدھا کر دیا جائے۔ بات ہے کہ ٹرانسلیشن پڑھنے والے بھی جو ہے اگر ٹرانسلیشن سمجھتے بھی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں، اور عمل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کرنے والے کتنے ہیں، خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ واقعی میں اپنی ذات پر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو تہی دامن ہے، خالی ہیں۔ کہاں ہم قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کتنی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنی باتوں پر، جہاں ہمیں اچھا لگتا ہے وہاں نماز روزہ 2-4 چیزیں ہم لے لیتے ہیں، باقی پورے دین کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو بس عزیزان گرامی، میں اپنے بات کو جلدی سے جلدی، بہرحال ایک ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ 23 سال کے عرصے کو 1 گھنٹے میں سمیٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو اصل باتیں میں آپ کی خدمت میں اور مسلمانوں کی خدمت میں عرض درد دل رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پرابلم اور پریشانی یہ نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حکومتیں ہمارے پاس ہیں، اسکول ہمارے پاس ہیں، کالج ہمارے پاس ہے، دولتیں ہمارے پاس ہیں، تیل کے خزانے اور ذخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، مگر اگر نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی پابندی نہیں، وہ قرآن مجید کے اوپر اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پہلا کام پیغمبر کا یتلو علیہم آیاتوں کی تلاوت تھا، دوسرا کام تزکیہ نفس تھا، کردار کو پاک و پاکیزہ بناؤ، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی پیغمبر نے تعلیم دی۔ ایجوکیشن کے اوپر پیغمبر نے کتنا زور دیا، اللہ کے نبی نے کتنی ہمیں توجہ دلائی، مگر کہاں ہے مسلمان پڑھنے والے؟ آج ہم ایجوکیشن، تعلیم کے دن میدان میں کتنا دور ہے، چاہے مدرسوں کی بات ہو، چاہے اسکولوں اور کالجوں کی بات ہو۔ آپ پھر کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ تعصب کیا تھا، لیکن جہاں دوسرے کنٹریز ہیں، میں ان کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں حکومتیں اپنی ہیں، جہاں ماحول اپنا ہے، جہاں ساری پاور، قوت، طاقت یونیورسٹیاں اپنی ہیں، ان کا ریشو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کے کتنے پاس سائنٹسٹ ہیں، دنیا میں ٹاپ کے ڈاکٹر ان کے پاس کتنے ہیں، انجینئر کتنے ہیں، آئی ٹی سیل میں اور دوسری جگہوں پر ان کے کتنے آدمی ہیں واقعی مسلمان، دیکھ لیجیے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم پیغمبر جب پڑھانے کے لیے آئے تھے، ہم آج اسی پر نہیں، جب قرآن مجید پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دنیا کی دوسری کتابیں ہمیں پڑھنے کی کیسے توفیق ہوگی؟ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات نے اسی تلاوت قرآن کے ذریعے، اسی تزکیہ نفس کے ذریعے، اسی تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے 23 سال میں نہیں، میرے اعتبار سے تو 17 سال، بلکہ اگر حساب لگایا جائے تو اس سے بھی کم عرصے میں مسلمانوں کو زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ کہیں کسی کے دروازے کے اوپر ریزرویشن مانگنے کے لیے نہیں گئے۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنا اعلان رسالت سے پہلے جو مسلمانوں کو اور ہمیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو، بلکہ مکے کے کافروں کو، بت پرستوں کو، دوسرے لوگوں کو جو تعلیم دی ہے اور جو سب سے پہلی چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ امانت داری سے کام لو، ہمیشہ سچ بولو۔ اللہ اکبر! 40 سال تک پیغمبر لوگوں کو امانت داری سکھاتے رہے، سچائی سکھاتے رہے، حتیٰ کہ یہ زمانہ اور یہ ماحول تھا، یہ کلچر تھا کہ اس زمانے کے لوگ حضور سرور کائنات کو ایک عام بچے کی طرح، ایک عام جوان کی طریقے سے دیکھتے تھے، مگر اپنی امانتیں پیغمبر اکرم کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ منزل تھی، اور دنیا جانتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اتنی امانت داری اور صداقت پیغمبر کی آگے بڑھی کہ لوگ پیغمبر کا نام تک بھول گئے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ امانت داری کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی امانتیں اگر ہیں
تو اس کو واپس کیا جائے، وہ چاہے جو بھی ہو، مال ہو، دولت ہو، راز ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے کے امانت جہاں تک بھی اس کا دائرہ اثر کر جاتا ہے۔ سچائی کی بات یہ ہے کہ کوئی حرف غلط ہماری زبان کے اوپر نہ آئے۔ حد یہ ہے امانت داری پیغمبر کی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ جب 40 لوگوں نے میٹنگ کر کے پیغمبر کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور قتل پیغمبر کے لیے شب ہجرت گھر کو گھیر کر آ گئے، تو میں یہی کہوں گا، ارے آپ کی پیغمبر سے لڑائی ہے مگر لوگوں نے امانتیں ان کے پاس رکھوا رکھی ہیں، قتل کر دیا تو امانتیں چلی جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ رکھی ہو جہاں نہ مل سکے، لیکن کہنے والے یہ کہیں گے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جان تو دے سکتے ہیں مگر ان کے یہاں امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے حضور سرور کائنات نے مکے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے بستر پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلانے سے پہلے یہی کہا تھا، اے علی، یہ محل مکہ کی فلاں فلاں امانتیں، جب تک یہ امانتیں ان کے حوالے نہ کرنا، اس کے تم مکے کو نہ چھوڑنا، سب کی امانتیں صاحبان امانت کی طرف پلٹا کر آنا۔ یہاں تک ہے کہ واقعاً اگر امانت ہے تو واقعاً انسان مسلمان ہے، اور اگر امانت داری نہیں ہے تو بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے مسلمان بنانے سے پہلے، اسلام کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے لوگوں کو امانت داری اور سچائی کا سبق دیا، یا دوسرے الفاظ بدل کے کہہ دوں کہ حضور نے اپنی رسالت اور اللہ کی توحید کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، اپنی امانت داری اور اپنی سچائی کا کلمہ کفار قریش سے پہلے پڑھوایا۔ اگر یہ دو بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، آج پوری دنیا میں نے پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ حضور سرور کائنات نے جو ہمیں سکھایا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، لاؤ لشکر بھی ہے، مال و دولت کے ذخیرے اور خزانے بھی ہیں، تیل کی دولتیں بھی ہیں، مگر یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے جو بتائی تھی کہ کبھی کسی سے خیانت نہ کرو۔ آج بھائی بھائی سے خیانت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے خیانت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے خیانت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اور نہ جانے کتنا خیانت کا معاملہ آج دنیا میں۔ تو جب اپنوں سے آدمی امانت داری اور ایمانداری سے پیش نہیں آتا تو دوسروں کا معاملہ کیا ہے؟ سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ واقعی ہماری سچ زبان کے اوپر آج تو کہنا یہی ہے لوگوں کا، مولانا اب تو وہ زمانہ ہے کہ اب تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، بزنس نہیں چلتے۔ تو جب بزنس اور کاروبار نہیں چلتے، کاش یہ مسلمان، آج کے مسلمان اس زمانے میں پیدا ہوتے، یا رسول اللہ آپ سچائی کا سبق دینے کے لیے آئے، آپ کا دین نہیں چلنے والا۔ حضور نے فرمایا، اپنے کردار اور کریکٹر سے ثابت کیا کہ سچ کا درخت ہی پھل دیتا ہے، جھوٹ اور بے ایمانی اور خیانت کا درخت کبھی پھل نہیں دیتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج کائنات میں ذرہ 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 اور ہر جگہ اسلام کا جو پرچار ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو آواز گونج رہی ہے، جو آج دین اسلام کی تڑپ رکھنے والے لوگ ہر جگہ رسول کے دین کی طرف کھنچ کے چلے آ رہے ہیں، در حقیقت یہ اسی بات کی دلیل ہے جو پیغمبر نے بتایا تھا کہ سچائی کا اگر معاملہ ہے، صداقت اور سچائی کے راستے کے اوپر چلو گے تو دیر سے ہی مگر کامیاب تم رہو گے، اور جھوٹ کے راستے کے اوپر چلنے والا بظاہر وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جائے مگر ایک دن ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نقاب الٹتی ہے، دشمن پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ بے ایمان ہے اور یہ خیانت کار ہے۔ لہذا آج دنیا کے مسلمانوں کا جاہ و جلال، دنیا کی شوکت اور دنیا کی حکومت، ان سب کو نہ دیکھیے کہ ان کے اسلام کے نیچے امانت داری اور سچائی ہے یا نہیں۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمان صحیح کر لیں تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں صحیح ہو جائیں گی۔ حضور سرور کائنات نے اس امانت داری اور سچائی کا سبق دیا، آپ نے مساوات کا سبق دیا۔ عرب اپنے کو بہت اونچا سمجھتے تھے، کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے، سب سے زیادہ عظمت اور باوقار اور مکرم اور محترم وہ انسان ہے جو جتنا صاحب تقوی، جس کا عمل اور تقوی اور ایمان جتنا زیادہ ہوگا، اسلام اور دین اور اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی بہتر اور اتنا ہی باعظمت ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا 1400 سال آ چکی ہے، آج یو پوری دنیا میں ماڈرنائز اور ایجوکیشن، تعلیم اور نہ جانے اپنے کو کتنا ایڈوانس دنیا کہہ رہی ہے، ہم دوسروں کو برابری کے حقوق کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ آج آگ میں جل رہی ہے۔ کس چیز کی آگ میں؟ وہی طبقاتی آگ، وہی نسل و نژاد، وہی رنگ و نسل کا جو تضاد ہے، وہی جو گیپ ہے 1400 سال پہلے اس سے پہلے کا گیپ، جس کو پیغمبر نے بالکل بھر دیا تھا، اسی میں جل رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کا حال،
جو دنیا میں اپنے کو ماڈرن بناتے ہیں، جو دنیا کی لیڈرشپ کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج اس میں جلے ہوئے ہیں، ہر جگہ آگ زنی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کالے انسان کے اوپر پولیس والا پیر رکھ کر بیٹھ گیا اور اتنی دیر تک اس کو دبائے رکھا. وہ کہتا رہا مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا ہے، پلیز سانس نہیں لیا جا رہا ہے، مگر گردن کو اتنی دیر تک دبایا کہ اس غریب کی جان چلی گئی. وہ جرم جو ابھی ثابت بھی نہیں ہوا تھا، اس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا گیا. لوگوں کے سامنے سڑک کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے، مگر پولیس والا ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جرأت، یہ ہمت اور یہ ظلم اور بربریت کی طاقت ان لوگوں کو کس نے دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیچھے سپورٹر ہیں اور ایسے قاتل ہیں، ایسے خوخار اور جلاد ڈکٹیٹر حاکم ہیں ان پولیس والوں کے پیچھے، جو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر سڑک کے اوپر ایک غریب کی گردن دبا رہے ہیں. آئیے دیکھیں کلچر کہاں سے کہاں تک فرق کرتا ہے. حضور سرور کائنات نے اپنے الاؤنسر، اپنے اسپیکر، اپنے مؤذن جناب بلال کو بنایا تھا. وہ جو کالے تھے، حبش کے رہنے والے تھے، بظاہر رنگ کالا تھا مگر دل میں وہ نور ایمان تھا جس کا کوئی جواب نہیں. عرب کے لوگ کہتے رہے یا رسول اللہ ایسے آدمی کو بنا دیا جو کالا ہے، جو کل تک غلام تھا، جس کو ہم بلاتے تھے بھاگ بھاگ کے ہمارا کام کیا کرتا. پیغمبر نے یہی بتایا کہ جب ایمان آ جاتا ہے میں رنگ اور کلچر اور رنگ اور نسل اور علاقہ اور خاندان اور خون اور بلڈ اور ڈی این اے نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ کے لیے کون سب سے زیادہ مخلص ہے. بلال اللہ اکبر کی اذان دے رہے ہیں، کی آواز دے رہے ہیں، اذان دیتے ہیں پانچوں وقت کی، اور مسلمان بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں. پیغمبر نے بتایا جب اس طریقے سے کچلے ہوئے ضعیف کمزور انسانیت کو بلندی عطا کی جائے گی، پھر دنیا میں انصاف اور عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا. ایسے پیغمبر کا لوگ کلمہ پڑھیں گے. آج دنیا تشنا ہے، آج دنیا پیاسی ہے ایسے کلچر کو دیکھنے کے لیے، چاہے وہ ہمارا ملک ہو چاہے دوسرا ملک ہو. ہر جگہ یہ بے باؤ، یہ اونچ نیچ موجود ہے. حضور سرور کائنات نے کہا نہیں، کوئی میرا اپنا ہے، اگر اللہ کا نہیں ہے تب بت یدا ابی لہب و تب. ہمارے ملک، ہمارے کنٹری اور ہمارے شہر سے اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. پیغمبر جو ہیں اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دور کا حبش ہے، ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی ہیں، جناب ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، جناب زید ابن حارثہ ہیں، جو کوئی بھی جہاں کہیں سے دور دراز سے آیا ہے پیغمبر ان کو سب کو اپنا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ محنت اور کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ابھارا جائے. محلوں میں رہنے والے ملکوں کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں. وہ مزدور ہمارے ملک میں بھی جو نعرہ دیا گیا تھا جے جوان اور جے کسان کا، آج ہم وہ بھول چکے ہیں. ان مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے حضور سرور کائنات جن کے لوگ قدموں کے بوسے لینے کے لیے تیار، قطرہ اگر پانی کا وضو کا گر رہا ہے تو صحابہ ہاتھ بڑھا دیتے تھے اور پانی لے کر تبرک کیا کرتے تھے، اس پانی کو نوش کرتے تھے برکت کے لیے. تو جس پیغمبر کی ذات گرامی اتنی بلند و بالا ہے، جب آپ واپس آ رہے ہیں مدینے اور ایک کسان ایک کام کرنے والے آدمی سے ہاتھ ملایا، پیغمبر نے کہا کہ تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہے. کہ یا رسول اللہ صبح سے شام تک اس سے بیلچا چلاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، کام کرتے کرتے یہ ہاتھ ہارڈ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کو بوسا دیا، اس کو چوما. کسی اور کا ہاتھ نہیں پیغمبر نے چوما، صرف ایک مزدور کا، ایک کسان کا، ایک فارمر کا، ایک کھیت میں کام کرنے والے ایک معمولی انسان کا پیغمبر ہاتھ چوم کے بتا رہے ہیں کہ جب اتنے لو لیول کے لوگوں کو اللہ کا نبی عزت دے گا تو پھر نبی کی عزت بھی ان کے دلوں میں ایسی ہی ہوگی کہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اپنے بچے، اپنے گھر، اپنا سب کچھ ان کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور ہوا وہی کہ پیغمبر نے ان صحابہ کو، ان بچھڑے ہوئے کو، ان کچلے ہوئے لوگوں کو وہ عزت دی، وہ احترام دیا، دین اور شریعت کی نظر کے مطابق ان کے ساتھ وہ سلوک اور وہ برتاؤ کیا، ان کو سینے سے اس طریقے سے لگایا کہ وہ نبی کے پروانے ہو کر رہ گئے اور آپ کا در و دولت چھوڑ کر نہیں گئے. اللہ کے نبی خواتین کی، لیڈیز کی کتنی عزت کرتے تھے، بچوں کی کتنی عزت کرتے تھے. عرب کے اس ماحول میں، اس کلچر میں بیٹی کو زندہ درگور، زندہ دفن کیا جاتا تھا، مرڈر کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. آج کے زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، ایڈوانس زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ
کلچر بھی یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس زمانے میں پیغمبر نے کہا نہیں، بیٹی قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹی دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، عورت دنیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے آئی ہے، اور آپ نے جو عزت بیٹی کو دی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو حدیث فرمائی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ملتی ہیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ گویا اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ الگ الگ انداز سے حضور سرور کائنات نے اپنی بیٹی کے بارے میں وہ عظمت، جب کبھی بھی حضور سرور کائنات تشریف لاتے تھے تو بیٹی ان کا احترام کرتی تھی، اور جب بیوی اپنے بابا کے پیغمبر کی خدمت میں جاتی تھی تو پیغمبر حضور سرور کائنات کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ جب کبھی بھی آپ مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں لاسٹ میں بیوی کے دروازے پر آتے تھے اور سلام کر کے رخصت ہو کے پھر مدینے سے سیدھے باہر جاتے تھے، اس کے بعد کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ اور جب مدینے میں انٹر ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو کسی دوسرے کے دروازے پر جانے کے بجائے سب سے پہلے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے تھے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں پیغمبر؟ اپنی بیٹیوں کی عزت کو سمجھو، عظمت کو سمجھو۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 بچیوں کو پال دے، 3 بچوں کی پرورش کر دے اور ان کو گویا تربیت کر دے تو وہ جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کلچر میں، جس ماحول میں لڑکی اور عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کلچر میں پیغمبر فرما رہے ہیں تم ان کی تربیت کرو، جنت میں میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اللہ تمہیں وہ جگہ دے گا جو میرے برابر میں ہوگی۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ بچوں کے لیے پیغمبر کتنا خیال رکھتے تھے، اللہ اکبر! کاش میرے پاس وقت ہوتا، اور بہت سی گفتگو ہے، بہت سی باتیں، ابھی تو سیرت پیغمبر میں نے شروع ہی نہیں کی۔ بچوں کے لیے پیغمبر اتنا ذرہ ذرہ خیال رکھتے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک مرتبہ نماز کی سپیڈ بڑھا دی، اور اتنی سپیڈ سے نماز پڑھی کہ صحابہ حیران رہ گئے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آ گیا، نئی آیت آ گئی؟ کیونکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نماز کے درمیان میں بھی آیت آ جاتی تھی، جیسے قبلے کا چینجنگ میں 2 قبلہ اول بیت المقدس کی طرف پیغمبر نماز پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں حکم آیا ہے حالت نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیے، تو بیچ نماز میں آیت لے کر آئے جناب جبرائیل، تو پیغمبر نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی، اور وہ بہت سے مسلمان ہیں، وہ مسلمان کتنے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی وہ سینئر تھے۔ بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھی، فلسطین کے میں جو ہے، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھی۔ وہ اپنے کو سینئر کہلاتے تھے، ان کی عظمت تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے کعبے کے قبلہ بننے کے بعد انہوں نے ایک ہی قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ میں اتنا ہی کہوں گا، افسوس کا مقام یہی ہے کہ آج کے اس زمانے کے مسلمانوں میں وہ باعزت تھا جو 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھتا تھا، ایک بیت المقدس فلسطین کی طرف اور دوسرا جس نے کعبے کی طرف نماز پڑھی تھی، یعنی حکم آنے سے پہلے، بعد میں تو نہیں پڑھ سکتے۔ آج کا مسلمان بھی 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ الفاظ کہنے کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس لائق نہیں ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے، ہمارے نہیں لیکن کچھ مسلمانوں کے، بلکہ بہت سے مسلمانوں کے 2 قبلے، ایک کا نام ہے ہالی ووڈ، ایک کا نام ہے بالی ووڈ، اور بھی اس طرح کے قبلے بہت سے مل جائیں گے، اور اس میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں جب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان کعبے کا رخ کرنے کے بجائے، اللہ کے نبی اور مسجد پیغمبر کا رخ کرنے بجائے، سیرت پیغمبر کو اپنانے کے بجائے، ان کی اسٹڈی کرنے کے بجائے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں اور سیریلوں کے اوپر توجہ دیں گے، تو ہمارا حال یہی ہونے والا ہے۔ اپنے قبلے کو چینج کریں، اپنے رخ کو کعبے کی طرف برابر کریں۔ صرف 5 وقت نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ صاف طریقے سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں، روزے، راتوں کو جاگنا اور رات بھر اٹھنا بیٹھنا، روزہ، یہ سب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو ان میں امانت دار کتنے ہیں، سچے کتنے ہیں، واقعاً کون کتنا مخلص ہے اور کتنا دین کا پابند ہے۔ لہذا بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان وہ ہے جو 2 قبلے کی طرف، جو سینئر مسلمان وہ تھے، باعزت مسلمان وہ تھے جنہوں نے ذو قبلتین 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی تھی۔ تو عین حالت نماز میں کبھی کبھی آیت آ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، اچانک آپ نے نماز کی سپیڈ اتنی بڑھا دی؟ کہا تم نے دیکھا نہیں بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے نماز اس لیے تیز پڑھا دی تاکہ ماں جو نماز میں مشغول ہے وہ جلدی سے جا کے اپنے بچے کو اٹھا لے اور اس بچے کو خاموش کر دے۔ اللہ اکبر! نماز میں روتے ہوئے بچے کا یہ خیال تھا کہ نماز کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ ماں اپنے بچے کے لیے نہ تڑپے، دوسروں کی نماز خراب نہ۔ اس زمانے میں
بہرحال پیغمبر کی مسجد میں پردہ پڑا رہتا تھا، تو اسی سائڈ میں لیڈیز نماز پڑھتی تھی اور ادھر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ دعا کے لیے پیغمبر کی خدمت میں بچے کو لے کر آتے تھے، یا رسول اللہ بچے کے لیے دعا پڑھتی، یا بچے کو لیتے تھے اور ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، دعا پڑھتے جا رہے ہیں، دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بچہ، اس زمانے میں ڈائپر تو تھا نہیں، بچہ کبھی کبھی کپڑے گیلے ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے یا اللہ یا اللہ کیا ہوا، یہ بچے نے کپڑے گیلے کر دیے، کپڑے نجس کیے، یا اللہ رسول اللہ مجھے دے دیجیے، دے دیجیے، کیوں دے دیجیے؟ ارے بچے نے آپ کے کپڑے دے دیے۔ رسول اللہ فرماتے کیا حرج ہے، کیا ہوا؟ میں نے اگر میری گود میں بچہ ہے، کپڑے نجس ہوئے، جاؤں گا اٹھوں گا، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے کپڑے پاک کرنے میں؟ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اگر اتنے ننھے سے معصوم بچے کا دل ٹوٹ جائے اور اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کے دل میں دہشت ہو گئی، تو پھر اس کو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا، پھر کبھی اس کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، پھر اس کے دل میں وہ منزلت حاصل نہیں کی جاتی۔ گود میں لیے ہوئے بچوں کو وہ پیغمبر، ذرا بات کو بس مکمل کر دوں، وہ پیغمبر جو سب سے اول مخلوق ہے، وہ حضور سرور کائنات جو سب سے بلند و بالا ہے، وہ حضور سرور کائنات جو سب سے بہتر ہے، جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، ان کی گود میں بچہ آ رہا ہے، اگر پیشاب کر دے رہا ہے اور کپڑا نجس کر دے رہا ہے، تو پیغمبر کی پیشانی کے اوپر پل بھی نہیں مسکرا کے بچے کو دعا دے کے واپس کر دیتے ہیں۔ آج کے کسی بڑے آدمی کے قریب بچوں کو آپ بھیج کے دیکھیے، اور اسی طریقے سے دوسرے حالات ہیں۔ بس بات کو ختم کر دوں، کیا ہے، ہم ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے غباروں کی طرح پھول جاتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، مگر حضور سرور کائنات نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، مگر یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا سردار ہے، مگر یہ کوئی میرے لیے فخر نہیں ہے، میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ وانا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کا خاتم دہندہ ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ وانا اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اللہ اول مشفع، اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی میں وہ ہوں، میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ ولا فخر، مگر پھر بھی میں اپنے کو میں اونچا نہیں سمجھتا ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ سمجھتا ہوں، میں تم جیسا لوگوں سے جیسا سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بلندی اور اس عظمت کے باوجود بھی تاریخ اور ہسٹری میں ہے کہ جب حضور سرکل کے دور پر بیٹھتے تھے، آج تو بڑے بڑے صوفے ہیں، بڑی بڑی سیٹیں ہوتی ہیں آدمی کے لیے، لیکن اس زمانے پیغمبر جب بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں تو سرکل میں بیٹھتے تھے، اور آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی کون ہے، پوچھتا تھا کہ آپ لوگوں سے پیغمبر کون۔ یہ سادگی تھی۔ گھر میں اگر دیکھا جائے تو بوریا چٹائی سے پڑی ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہے، کبھی کبھی وہ بھی اٹھا کے دے دیتے تھے۔ یہاں تک ہے پیغمبر 3 دن تک کبھی پیٹ بھر کے اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا۔ آج مسلمان عیش و آرام میں ہیں، آج مسلمانوں کو لقمہ تر چاہیے، آج مسلمانوں کو نہ جانے کیا کیا چاہیے، لیکن جس نبی نے اور نبی کے چاہنے والوں نے، صحابہ نے، اصحاب صفہ کی تاریخ ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے آ گئے، دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آ گئے، بے یار و مددگار، گھر بھی نہیں ہے، مسجد کے باہر پیغمبر نے چبوترا بنا دیا، اسی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کھا کرنے کے لیے دے دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے ہیں۔ اور تو اور پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہی حال ہے۔ جنگ خندق میں ملتا ہے کہ حضور سرور کائنات خندق کھود رہے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا بیٹی چلی آ رہی، بیٹی خیریت تو ہے، تم یہاں کیوں آئی؟ کہا بابا آج 3 دن کے بعد تھوڑا سا جو تھوڑا سا آٹا نصیب ہوا تھا، میں نے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنائی، اور جب روٹی بنائی تو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ یہ طے ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ ہوتا تو اپنی بیٹی کے پاس ضرور بھیجتے۔ کہا بابا جب دل میں یہ خیال آیا تو جو بچوں کے لیے روٹی بنائی تھی وہ روٹی کچھ تھوڑی سی بچا کے بچوں کی نظروں سے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نے جب وہ روٹی اٹھائی، لقمہ منہ میں رکھا تو یہ کہا کہ اے بیٹی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں تیرے بابا کی جان ہے یا تیرے بابا کی پیشانی ہے، آج 3 دن کے بعد یہ پہلی غذا، پہلا لقمہ، پہلی روٹی تیرے بابا کے دہن میں جا رہی ہے۔ اس طریقے سے بھوکا رہ کر پیغمبر نے دین کو ڈیولپ کیا، قرآن کی تبلیغ کی ہے۔ اتنا اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اتنا اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، جب پیغمبر نے ان تمام مشکلات کو خدا کے لیے برداشت کیا۔ لوگوں نے مٹانا چاہا، لوگوں نے دبانا چاہا، لوگوں نے کچلنا چاہا،
जंगें की गई, सब कुछ हर तरीके से पैगंबर पर अटैक किया गया, लेकिन अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता कर दी है, हमने आपके जिक्र को ऊंचाई अता कर दी है। आज जहाँ कहीं भी अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ बुलंद होती है, वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान में भी नाम पैगंबर आता है, अक़ामत में भी नाम पैगंबर आता है, और उसके बाद जब हम तशहुद पढ़ते हैं, दुनिया का कोई मुसलमान जब तक हुजूर पर सलवात ना भेज ले उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी गोया नमाज में तो सलवात भेजना वाजिब है, और जब तक ये सलवात ना हो अल्लाह अपने जिक्र को और अपनी नमाज को कबूल करने वाला नहीं है। ऐसा अल्लाह का नबी और ऐसा अल्लाह ज़ात गिरामी जो वाक़ई हमारी हिदायत के लिए आया था, लोगों ने उसको क्या बदला दिया और लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया, मगर वो रहती दुनिया तक हमें कुरान देकर चले गए, हमें राह हिदायत देकर चले गए, और चलते चलते अल्लाह के नबी ने यही कहा इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, देखो मैं दो भारी भरकम तुम्हारे दरमियान चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह की किताब है, वह अहले बैत की, और दूसरे मेरे अहले बैत। अगर गुमराही से निजात पाना है, गुमराही से बचना है, तो इन दोनों का दामन थाम के रखना, इनको न छोड़ देना, इन दोनों को एक साथ, न सिर्फ कुरान को ले लेना, न सिर्फ अहले बैत को ले लेना, नहीं, दोनों का दामन एक साथ थामोगे तो गुमराही से और जलालत से बचोगे। आज भी अगर हमें जलालत और गुमराही से बचना है तो यही एक नुस्खा है जो नबी के बाद नबी हमें बता के गए हैं कि किताब खुदा को जिस तरीके से सीने से लगाया है, इसी तरीके से अहले बैत को भी सीने से लगाना है, या जिसने अहले बैत को सीने से लगाया है उसे किताब खुदा के ऊपर भी उसी तरह अमल करना है जैसे नबी चाहते थे। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत पैगंबर थी। इस दुनिया से जब हुजूर तशरीफ़ ले जाने लगे और आपने मिना में, उसके बाद गदीर में, हर जगह ऐलान कर दिया, बता दिया मैं जाने वाला हूँ, बता दिया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, देखो जिस जिसका मैं मौला और आका हूँ, जिस जिस के ऊपर मेरी अथॉरिटी और सबसे ज़्यादा है, ये अली भी उसके मौला और अली भी उसके आका हैं। और बस जब हुजूर इस दुनिया से जाने लगे तो रिवायत यही कहती है कि आप की बेटी आपके पास हैं। कहती हैं बाइक मरतबा हुजूर सरवर कायनात की बेटी की आंखों से आंसू जारी हुए। पैगंबर ने आँख खोली और आँख खोलने के बाद कहा है मेरी लख्त जिगर क्या मामला है, क्या बात है। कहा बाबा मैं ये देख रही हूँ कोई बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है, और मैं कहती हूँ बाबा की हालत अच्छी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो पलट कर आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेटी ये मेरे दरवाजे का फ़ख्र और मेरे दरवाजे की अज़मत है कि यहाँ मलकुल मौत भी आने के बाद इजाज़त पर तलब कर रहा है, आने की इजाज़त दे दे। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से कहा, अल्लाह की नबी की बेटी जनाब फातिमा जो मशीयत और मर्जी परवरदिगार की ताबे हैं, कमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वो यही चाहते हैं। कौन बेटी है जो अपने बाप को मरने की इजाज़त दे दे और अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त कर ले, मगर फातिमा रज़ा इलाही में ढली हुई है। नफ्स खुदा और मर्जी खुदा के सौदा करने वाले अली की बीवी और उसके बरकफू हैं, मौलाए कायनात की ज़ौजा हैं। जनाब फातिमा ज़हरा ने इजाज़त दी मलकुल मौत आए, अल्लाह के नबी को दुनिया से लेकर चले गए। हाज़ा दारो, जनाब फातिमा ज़हरा पर सबसे ज़्यादा वक्त था। असहाब रो रहे थे, सहाबा रो रहे थे, ख़वातीन रो रही थी, अज़वाज रो रही थी, मगर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ थी वो अल्लाह के नबी की बेटी थी या मौलाए कायनात थे। जनाब फातिमा ज़हरा ने मरसिया पढ़ा कि बाबा आपके जाने के बाद जो मुसीबतें पड़ी हैं वो अगर रातों के ऊपर पड़ती तो अगर दिनों के ऊपर पड़ती तो रातों में तब्दील हो जाती। कहे बाबा आपके जाने के बाद वही इलाही का सिलसिला खत्म हो गया। अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता था, जो इस दरवाजे की अजमत और इस घर की अजमत थी, वो अजमत खत्म हो गई। तब अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का आना जाना हमेशा के लिए बंद हो गया। ये बीबी मरसिया पढ़ रही है। बस अज़ादारों में इतना ही अर्ज करूंगा, ये दिन वो है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम भी है। जिस तरीके से पैगंबर अकरम के दुनिया से जाने के बाद वाकई लोगों के लिए सख्त था। पैगंबर का नाम भी सादिक था और पैगंबर के इस फर्जंद जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत भी इसी माह शव्वाल में होती है। हाज़ा दारो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जनाजा उठा
امام موسیٰ کاظم نے بڑی شان اور بڑے احترام سے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں لا کے جنازہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن آج دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے بڑے بڑے پیروں اور چھوٹے پیروں اور عام لوگوں کے مزارات اور قبروں کے اوپر چراغاں ہے، لیکن امام جعفر صادق کے کام جنت البقیع میں اس چراغاں سے محروم ہے۔ اے امام زمانہ اجل اللہ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے اجداد کی قبریں اس طریقے سے ویران؟ مولا آپ یہ ظلم دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے کب تک صبر کے گھونٹ پیتے رہیں گے؟ کب تک ان مسائل کے اوپر اور ان مظالم کے اوپر صبر کرتے رہیں گے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کی تو نے ہمیں تاکید کی ہے اور ان کا کلمہ گو بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، پروردگار اس اسلام کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اور اس ایمان کی دولت سے جو تو مالا مال فرمائے پروردگار اسے ہم سے قبول بھی فرما لے۔ ہماری نسلوں میں تا قیامت یہ نور ایمان اور نور محبت اہل بیت باقی رکھنا۔ پروردگار قرآن مجید کو جیسے پیغمبر دے کے گئے تھے اسی طرح سینے سے لگانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد، قوت، برادری میں اضافہ فرما، اور دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، دشمنوں کی صفوں کو منتشر فرما۔ جو رنگ و نسل اور اسی طریقے سے بھید بھاؤ کے قائل ہیں، دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار جہاں کہیں بھی ہو ان ظالمین کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیست و نابود فرما، مظلومین کی حفاظت فرما۔ ان مزدوروں، ان غریبوں واقع جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اپنے کرم سے پروردگار انہیں اس ظلم اور ان پریشانیوں سے، اس کرونا کی وبا سے پورے ملک کو نجات عطا فرما۔ جو ڈاکٹر، جو لوگ ان خدمت کر رہے ہیں مریضوں کی، پروردگار جتنی بھی ٹیمیں ہیں جس طریقے سے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، پروردگار ان کو قوت، طاقت دے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما۔ رب کریم پروردگار ہمیں دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ علماء اعلام، مراجع کرام، خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا۔ ہمیں دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں قرار دینا۔ مالک رب کریم، جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان تمام دعاؤں کو بحق کے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو دعائیں ہم نے نہیں کی، ہماری دنیا و آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری تمام حسنات دنیا و آخرت کو ہمیں عنایت فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نذیر النساء بیگم بنت محمد حسین، نذیر النساء بیگم بنت محمد حسین کی روح کو ایصال فرما دے۔ پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔